والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. حمد و صلاۃ کے بعد حضرات گرامی قدر، مرزا غلام احمد قادیانی کے کفریات کا بیان شروع ہے. اس سے قبل آپ 3 پارٹ دیکھ چکے ہیں کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخیاں کی، قرآن مجید فرقان حمید کی گستاخیاں کی، اور پارٹ نمبر 3 میں آپ نے دیکھا کہ اس نے انبیاء علیہ السلام کو 400 نبیوں کو جھوٹا قرار دیا اور انبیاء علیہ السلام کی بے ادبیاں گستاخیاں کی، خصوصاً ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں. آج وہ بیان کروں گا. قادیانی خبیث اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کیا بلکہ اس نے کلیتاً اسلام کی مخالفت کی ہے اور عقائد باطلہ اسلام کے مقابلے میں جاری کرنے کی اس نے کوشش کی، اور اس نے ہر معاملہ میں حضور سید دو عالم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی رسول بنایا، اور حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد بنایا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام محمد رکھا قرآن مجید میں، احمد رکھا قرآن مجید میں، جس طرح کہ حضور علیہ السلام کے دیگر صفاتی نام قرآن مجید میں ہیں: شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراجا منیرا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا نام محمد رکھا، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا: محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہے. اور اسی طرح حضور علیہ السلام کا اسم گرامی نام نامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید میں 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. تو حضور سید دو عالم علیہ السلام کا نام محمد ہے، احمد ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنی قوم کو حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت سے تقریباً 6 صدیاں پہلے یہ بشارت دی تھی، جس کو قرآن مجید نے ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ فرمایا تھا: وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد رسول شان والا آئے گا جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کثیر ارشادات میں یہ بات ارشاد فرمائی. یہ کثیر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی وہ بشارت ہوں جو انہوں نے اپنی قوم کو میرے متعلق دی تھی. تو محمد اور احمد
یہ ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ کے اسماء گرامی ہیں. لیکن اس کے برعکس مرزا قادیانی ملعون، کیونکہ وہ ہر معاملہ میں اسلام کی مخالفت کرتا ہے اور ہر معاملہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف ہے، اس لیے وہ جگہ جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتا ہے. یہ اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے روحانی خزائن. اصل میں تو یہ ہے شیطانی خزائن، لیکن اس نے نام رکھا ہوا ہے روحانی خزائن. یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 502 ہے. اس میں یہ کہتا ہے، اپنے متعلق کہتا ہے، اور خدا تعالیٰ نے آج سے 26 برس پہلے میرا نام براہین احمدیہ میں محمد اور احمد رکھا ہے، اور حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کا بروز مجھے قرار دیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں، اور پھر قذاب اور جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ یہ نام میرا خدا نے رکھا ہے. اسی طرح صفحہ نمبر 503 میں اسی کتاب کے کہتا ہے، اور میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تصدیق کے لیے بڑے بڑے نشان ظاہر کیے ہیں. تو یہ بار بار اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بھیجا ہے اور مجھے خدا نے محمد اور احمد میرا نام رکھا ہے. تو یہ کتنا بڑا قذاب اور کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اقدس یہ ظالم اپنے آپ پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح اس کی یہ کتاب ہے روحانی خزائن مجموعہ، جلد نمبر 15 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 134. اس میں بھی صاف طور پر یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے منم مسیح زماں و منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، باز اللہ. کہتا ہے کہ مسیح زماں میں ہوں، کہتا ہے کلیم خدا بھی میں ہوں کہ میں خدا سے باتیں کرتا ہوں. منم محمد و احمد، باز اللہ کہتا ہے محمد بھی میں ہی ہوں اور احمد بھی میں ہی ہوں، اور کہتا ہے مجتبی بھی میں ہی ہوں کہ جس کو خدا نے چنا ہے کہتا ہے وہ میں ہی ہوں. تو یہ کتنا بڑا قذاب اور کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی اپنے آپ پر چسپاں کرنے کی ناپاک جسارت اس نے کی. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی چوڑا کہے کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں یا وقت کے بادشاہ کی برابری کرے. تو یہاں پر تو یہ چوڑے سے بھی بدتر ہے. ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو افضل الانبیاء ہے، وہ تو سب سے اکمل اور عرفہ اور سب سے اونچی شان والے ہیں، اور کائنات میں وہی محمد ہیں. اللہ نے انہی کا نام محمد رکھا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر، سیدنا مولانا آقانا ملجانا ماوانا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر، انہی کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے، اور وہی آخری نبی ہیں اور وہی آخری رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن اس کے برعکس مرزا قادیانی ملعون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی کے متعلق کہتا ہے کہ میں ہی محمد ہوں اور میں ہی احمد ہوں. معاذ اللہ، یہ کتنا بڑا بے ادب اور کتنا بڑا گستاخ ہے. یہ اس کی روحانی خزائن کا
جلد نمبر 16 ہے، روحانی خزائن کا جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 178 ہے۔ اس میں پھر ایک بکواس کرتا ہے۔ اس سے قبل آپ ایک حدیث پاک جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحیح بخاری شریف میں اور 20 کتب حدیث میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری اور پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایک ایسے محل کی ہے کہ ایک شخص نے خوبصورت محل تعمیر کیا، اس میں نقش و نگار بنائے، خوبصورت بنایا، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، دیکھنے والوں نے دیکھا بھی بڑا خوبصورت محل بنا ہوا ہے، لیکن یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی، کاش یہ بھی پر ہو جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا اللابناتو، وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں مزید کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ختم نبوت کو کس انداز میں حضور نے سمجھایا کہ حضور فرماتے ہیں، انا اللابناتو، وہ آخری اینٹ قصر نبوت کی میں ہوں، میں نے قصر نبوت کو مکمل کر دیا۔ اس کے برعکس یہ مرزا قادیانی ملعون، کیونکہ یہ حضور علیہ السلام کا دشمن ہے، انگریزوں کا ایجنٹ ہے اور شیطان کا ایجنٹ ہے، اس لیے اس نے ہر معاملہ میں حضور علیہ السلام کی مخالفت کی، اور اس کے بارے میں کہتا ہے کہ فَأَنَا تِلْكَ اللَّابِنَاتُ أَيُّهَا النَّاظِرُونَ، کہتا ہے وہ قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، معاذ اللہ، باذ اللہ، یہاں پر اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے کہ قصر نبوت کی میں وہ آخری اینٹ ہوں، معاذ اللہ۔ تو یہ کتنا بڑا کذاب اور کتنا بڑا یہ جھوٹا آدمی ہے کہ قدم قدم پر ہر گھڑی ہر لحظہ یہ شخص کتنے کتنے بڑے جھوٹ بولتا ہے کہ شیطان بھی شرماتا ہوگا کہ اتنے بڑے جھوٹ تو شاید میں بھی نہ بول سکوں جتنے بڑے جھوٹ یہ مرزا قادیانی ملعون بولتا ہے۔ اسی طرح اس کی یہ کتاب روحانی خزائن کا جلد نمبر 18 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 207 ہے۔ اس میں کہتا ہے کہ یہ وحی اللہ ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو آیت ہے سورہ فتح شریف کی کہ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کفار پر سخت ہیں، آپس میں رحیم کریم ہیں۔ تو یہ مرزا قادیانی کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، اور یہ وحی اللہ ہے، معاذ اللہ کہ یہ وحی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ پر نازل فرمائی، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پر نازل فرمائی، 1400 کچھ سال پہلے یہ وحی اللہ نے ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ علیہ السلام پر فرمائی، اور یہ ملعون کہتا ہے کہ یہ وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ فرما کر حضور کو محمد اور حضور کی رسالت کا بیان فرمایا، اور یہ ملعون کہتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے مجھے محمد الرسول اللہ کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قادیانی ملعون جو کلمے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو رسول اللہ نہیں مان کر پڑھتے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ سے مراد یہی ملعون مرزا قادیانی لیتے ہیں کہ قادیانی جب محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو اس سے مراد یہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو لیتے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا کذاب اور کتنا بڑا دجال آدمی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان فرمایا، حضور کا ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ہے شان والا کہ جس نے شان والا رسول دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب فرما دے۔ لیکن یہ مرزا قادیانی ملعون اسی کتاب کے صفحہ 206 پر کہتا ہے کہ یہ جو آیت ہے هو الذی ارسل رسولہ، کہتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے میرا نام رسول رکھا ہے۔ کتنا بڑا دجال اور کتنا بڑا قذاب ہے کہ کذب کے، جھوٹے ہونے کے جتنے بھی درجے ہیں وہ سب اس نے بڑے کمال کے ساتھ اس نے حاصل کر لیے ہیں کہ دجالی کا کوئی درجہ اس نے نہیں چھوڑا جو اس نے حاصل نہ کر لیا ہو، اور قذاب ہونے کا کوئی مرتبہ اس نے نہیں چھوڑا جو اس لعین کو حاصل نہ ہو۔ کہتا ہے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول کہا ہے۔ یہ آیت تو ہمارے آقا مولا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ پر نازل ہوئی، اور یہ ظالم کہتا ہے کہ یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی۔ تو یہ قادیانی کیونکہ اسلام کے مخالف اور اسلام کے دشمن ہیں، اس لیے ہر معاملہ میں یہ اسلام کی اور بانی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ لوگ قذاب ہیں، جھوٹے ہیں، اور ایسے لوگ کافر ہیں، دین اسلام سے خارج ہیں۔ جو ایسے لوگوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہیں، اور ان کے کفر میں بھی کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ قادیانیوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور ان سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو کو گمراہوں کے لیے باعث ہدایت بنائے، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے مزید باعث تقویت بنائے۔ آمین آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔